مرضا او علی سفر، ایک وہ کہ جو مریض ہو، اسے روزے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نہ رکھے، ایک وہ کہ جو مسافر ہو۔ اب اس میں بندے بڑے بڑے فتوے بذات خود داغتے ہیں اور اس کے اندر یہ فکرے کہتے ہیں کہ جناب وہ اس زمانے کے سفر تھے، وہ ریتوں میں سفر ہوتے تھے، وہ ڈاچیوں میں سفر ہوتے تھے، اب تو بڑی آسانیاں ہیں۔ بے شک آسانیاں ہیں، لیکن جس نے دین بنایا ہے، جو دین کا مالک ہے، جس کی وجہ سے دین ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مریض نہ رکھے، مسافر نہ رکھے، سفر میں نماز آدھی پڑھے، یہ شریعت فرما رہی ہے، اور بندہ تل جائے نہیں جی میں نے روزہ نہ رکھا، تو بندے کہیں گے یہ تو بے ایمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب تو نے بندوں کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ کہے رکھ تب رکھ، جب خدا کہے کہ نہ رکھ اس وقت نہ رکھ۔ صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 2، اور میں خوش ہو کے 4 پڑھ دوں، اور کوئی سمجھدار آدمی مجھے ٹوکے اور سمجھائے کہ جناب 4 رکعت نہ پڑھیں، اور میں آگے سے لاڑ کے کہوں جی ہے تو قرآن، میں نے کون سی گالیاں نکالی ہیں، میں نے کی تو عبادت ہے، میں نے کیا تو اللہ کا ذکر ہے، میں نے پڑھی تو سورہ الحمد ہے، میں نے پڑھی تو سورہ قل هو اللہ ہے، میں نے پڑھا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ جواب آئے گا خاموش، اللہ نے حکم دیا ہے 2 رکعت پڑھ، تو نے اپنی مرضی سے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنا اطاعت ہے، 4 رکعت پڑھنا بغاوت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام۔ اب جس نے 2 پڑھی اس نے اطاعت کی، جس نے 4 پڑھی اس نے بغاوت کی۔ میری طرف سے بے شک کوئی 40 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے 100 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کیوں اعتراض ہے؟ جو بندہ کرے، لیکن یہ بے ایمانی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہے، جب اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں، تیری ضد کا نام تو دین نہیں۔ سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شیطان نے کی تھی، اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دے، میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ اب آج قدرت خاموش، نالائق، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی۔ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، عبادت میری مرضی کا نام۔ اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطف آئے گا۔ خدا نے فرمایا کیا کم وقت شیطان، میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ آل محمد آپ کو آباد شاد رہے۔ آپ بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا۔ فرمایا میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ عبادت میری ضرورت نہیں، تو مجھے نہیں بھی جھکو گے، میں تب بھی خدا ہوں۔ بس جسے عبادت کا یہ مفہوم سمجھ آ جائے اسے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا محمد رسول اللہ چھوڑ دے، محمد کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی ولی اللہ نہ پڑھے، علی کی ولایت کو کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو میرے شہنشاہ میرے مولا کے عہدے کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ وہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے جسے علی کہتے ہیں، اس نے اسے بے نیاز بنا دیا۔ جو بندوں کے کہنے پہ اللہ بننے پر تیار نہ ہو، بندے منتیں کرتے رہے کہ خدا بن جا، اور اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے سامعین گرامی جو افضل ترین اور مضبوط ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ 15 گھنٹے کا ہو، 17 گھنٹے کا ہو، 22 گھنٹے کا ہو، اگر عقیدے کے بغیر روزہ رکھا جائے تو صفر ہے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے
کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہمارے دشمن کی کوشش کیا ہے کہ پہلا حملہ عقیدے پر کیا جائے. عقیدے پہ حملہ کیسے کیا جائے؟ براہ راست کوئی جرات نہیں کرے گا. پہلے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. پہلا فکرہ یہی دنیا کے اندر. اب اس کے نتیجے کیوں نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے جیسا کہہ کر سادات عظام کو پہلا حملہ خمس پر کیا گیا. لہذا ان کے گرو گھنٹال نے فتویٰ دے دیا کہ خمس جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل نہیں، ضروریات مذہب میں نہیں، ضروریات دین میں نہیں. یہ لکھا ہوا فتویٰ اس کا، اور انٹرنیٹ پر بھی جو حضرات ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نے بانگ دوحل یہ فکرہ کہا. کیوں؟ اس نے کہا جی یہ رائل فیملی کا ٹیکس ہے، ہم انہیں ٹیکس کیوں میں آل محمد کو، رسول خدا کی اولاد کو. یہ پہلی زیادتی کی گئی. اس کے بعد دوسری زیادتی تو سیدزادی کی شادی غیر سید سے. یہ بےغیرتی کی بکواس بھی اسی وقت انہی لوگوں نے کی جو اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کرتا. جس نے اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کی، گویا اس نے اپنے عقیدے میں نجاست کی پہلی اینٹ رکھ دی. توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ اور میں بار بار یہ حدیث پاکستان کے ممبروں سے پڑھ چکا ہوں اور پھر روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، سید آ جائے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اور وہ اس کے احترام میں جان بوجھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سمجھے میں پیسے والا ہوں، وہ سمجھے میں تو مولوی ہوں، وہ سمجھے میں تو دولت والا ہوں، وہ تو سمجھے میری برادری بڑی امیر ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے. امام فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر لفظ کیوں استعمال کیا؟ بلا عذر شرعی، شریعت کا کوئی عذر ہے، مثلا بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. کسی تکلیف میں نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. ممبر پر ہے آنے کے لیے سید آ جائے اٹھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ عذر شرعی ہے کیونکہ ممبر ہے مجلس میں تشریف فرما. لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، سید چاہے ایک دن کا ہو چاہے 100 سال کا، چاہے اس دور کا ہو چاہے آنے والے زمانے کا، اگر استقبال میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے. یہ باتیں کئی لوگوں کو فضول محسوس ہوں گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر احترام سادات نہیں ہے تو پھر مذہب اہل بیت کی اصل ہی لوگ نے خراب کر. اگر اس کی اصل کا